انسانوں کے نام افزار ریحان، ٹرمپ اور امریکی عظمت کی بربادی۔ ایران امریکہ ڈیل پر اگرچہ ایک طرف کامیابیوں اور خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف نہ صرف اسرائیل بلکہ خود امریکہ میں بھی شدید نوعیت کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے تو بالآخر چلے ہی جانا ہے، لیکن وہ آنے والی امریکی حکومتوں کے لیے ایسے کانٹے بو کر جائیں گے جن کی چبھن برسوں محسوس کی جاتی رہے گی۔ اس کے منفی اثرات سے چھٹکارا پانے کے لیے امریکیوں کو ڈالروں کے علاوہ خاصی محنت اور تگودو کرنی پڑے گی۔ سیانے کہتے ہیں بیوقوف دوست سے دانا دشمن اچھا۔ کوئی بھی خوشامد پسند یا اپنی تعریف کا بھوکا شخص دوستوں کے لیے جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا المیہ یہی ہے کہ وہ ایک انسٹیبل اور غیر متوازن شخص ہیں۔ دوست دشمن کی پہچان سے آری شاید وہ امریکہ کا عمران خان ہے جسے بونگی مارتے یا کچھ غلط کرتے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تاریخی طور پر اسرائیل اور سعودی عرب سے بڑا شاید ہی امریکہ کا کوئی اتحادی ہو۔ دونوں کے متعلق ٹرمپ کی بد زبانی سب کے سامنے ہے۔ پبلکلی وہ سعودی قیادت کو یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے بغیر آپ لوگ ایک ویک بھی نہیں نکال سکتے، اور کراؤن پرنس کے متعلق بھی بڑی نازیبا زبان استعمال کر چکا ہے۔ اب اسرائیل کو بھی پوری ڈٹائی سے کہہ دیا ہے کہ میں ایرانی نیوکلیئر پاور کو ختم نہ کرتا تو تم 2 گھنٹے بھی نہ ٹھہر پاتے۔ ہمارے بغیر اسرائیل کا کوئی وجود نہیں۔ کہ ایسی باتیں پبلک میں کہنے والی ہوتی ہیں؟ جو شخص اس وقت سیریا کو چلا رہا ہے وہ وہی ہے جسے میں وہاں لے کر آیا ہوں۔ کیا شرم نہیں آتی اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے؟ امریکی اتحادی اقوام اور ان کی قیادتوں کا کیا آپ کی نظروں میں یہی احترام ہے جو ہر پل ان کی جگ انسائی کرتے رہتے ہو؟ آپ صدر ہو یا کوئی مسخرہ؟ ان بھلے مانسوں پر بھی افسوس ہے جنہوں نے آپ کو چنا۔ کتنا اچھا ہو جو مڈ ٹرم الیکشن میں وہی آپ کی چھٹی کروا دیں۔ انڈیا جیسے اتحادی کے پرائم منسٹر کی تذلیل کا آپ نے کوئی موقع جانے نہیں دیا، موت اس لیے کہ مودی نے آپ کو جنگ بندی کا کریڈٹ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے شریف اور منیر کی طرح ٹرمپ کا قصیدہ کیوں نہیں پڑھا؟ دوسری جانب جس نئے ایرانی سپریم لیڈر کے ماں باپ اور بچوں کو آپ نے مارا ہے، اس کے متعلق دوستانہ گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں اس سے ملاقات کی تمنا کرتے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مبینہ امن ڈیل کے حوالے سے امریکہ میں جو بحث چل رہی ہے وقت کے ساتھ یہ مزید تلخ ہوگی۔ پریزیڈنٹ اوباما اور پریزیڈنٹ کلنٹن سے لے کر امریکی کانگریس کے معزز اراکین تک اور امریکی میڈیا سے لے کر عالمی میڈیا تک ہر جگہ آپ کی حماقتیں زیر بحث ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی مبینہ ڈیل کو گھٹنے ٹیکنے کی خوفناک دستاویز قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے امریکی ٹیکس دہندگان کے $100 ارب ہی نے اصلاح حاصل جنگ میں نہیں جھونکے، ہمارے 14 فوجی بھی تابوتوں میں بند ہو کر لاشوں کی صورت آئے ہیں، اور حاصل کیا کیا ہے یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی ہے جو کہ اصلاح حاصل جنگ سے پہلے ہی کھلی تھی۔ ہرمز کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا، تو پھر آؤٹ پٹ کیا نکلی؟ امریکیوں کے علاوہ اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ایران امریکہ MOUs کو نہ صرف اسرائیل اور خطے کے لیے بلکہ عالمی امن کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ہم سب کو مایوس کیا ہے۔ یہ ڈیل ایران کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہی نہیں، ایران کی حمایت یافتہ متشدد تنظیم حزب اللہ پر بھی کوئی قدغن عائد نہیں کرتی جو ہماری سیکورٹی کے لیے خطرناک ہے۔ ٹرمپ نے ہماری کامیابیوں کو ضائع کر دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ ہمارے لیے اسٹریٹجک ناکامی اور تصویراتی جھٹکا ہے۔ سوال یہ کہ آپ نے 28 فروری کی چھیڑخانی کاہے کو کی تھی؟ کیا سمجھ کر کی تھی؟ امریکہ خود پیچھے رہ کر بھی تو اسرائیل کے ذریعے ایران کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ آپ لوگوں کا حقیقی ایشو تو یہی تھا کہ ہمارے حملے سے تہران میں رجیم چینج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے غلط اندازوں کے سبب وہ مقصد حاصل نہیں ہو پایا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اب اس سخت گیر رجیم کو مزید تگڑا کرنے والے اقدامات شروع کر دیے جائیں؟ جو رجیم اپنے عوام میں عدم مقبولیت کی پاتال تک گری پڑی تھی، کیا آج آپ اس کی مضبوطی کا اہتمام نہیں کر رہے؟ بوڑھی نحیف ولایت فقیہ کی جگہ ایسی جوان سال ولایت فقیہ لے آئے ہیں، کم از کم جس سے شخصی طور پر عام ایرانی کو وہ شکایت نہیں ہے جو ان کے بڑوں سے تھی۔ ناپسندیدہ والد بزرگوار کو بھی آپ نے جس طرح مارا ہے، اب وہ اپنی پاپولیرٹی میں خمینی سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گیا ہے۔ لوگ اسے دوسری کربلا کی طرح شہادت حسین سے مماثل قرار دینے لگے ہیں۔ اس کے مرثیے اور قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ جبری گھٹن اور دہائیوں کی اقتصادی پابندیوں کے کارن عام ایرانی جس حکمرانی کو اپنے اوپر مسلط بدترین عاملیت خیال کر رہے تھے، آپ نے الٹا اسے مظلومیت کی چادر اڑا کر پاپولیرٹی کے مقام محمود پر لا بٹھایا ہے، اور اب $300 ارب کے ساتھ پابندیاں ہٹاتے ہوئے اسے نئی زندگی بخش رہے ہیں۔ اس کے بعد سوچئے ایرانی عوام کے دکھ کس قدر بڑھ جائیں گے۔ کیا وہ معصوم لوگ اس مذہبی جبر و آمریت کے خلاف اپنی فیفسی آواز بھی نکال پائیں گے جو پچھلی 4-5 دہائیوں سے معمولی احتجاج پر پھانسیوں کی
سزائیں سہتے چلے آ رہے ہیں۔ لبنان سے حزب اللہ جو کارروائیاں کرتی ہے، اس نے جس طرح اسرائیل کے دیہات اور قصبوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، جب یہ سلسلہ نہیں تھمے گا تو اسرائیل لازماً ان کے خلاف اپنا حق دفاع استعمال کرے گا۔ ایسے میں آپ کی یہ ڈیل کیسے آگے بڑھ سکے گی؟ آپ جس ابراہیم اکارڈ کا رونا روتے عرب ممالک پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں کہ اسے جوائن کرو، سوال یہ ہے کہ جن عرب ممالک نے اسے جوائن کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ معمول کے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں، آپ نے اتنی بڑی مہمیز پر انہیں کون سا خصوصی تحفظ فراہم کیا ہے؟ ایرانی میزائلوں کی اتنی یلغار تو شاید اسرائیل پر بھی نہیں ہوئی جتنے میزائل اور ڈرونز یونائیٹڈ عرب امارات پر پھوڑے گئے ہیں، جتنے بحرین پر چلائے گئے ہیں۔ جب آپ اپنے ان عرب خلیجی اتحادیوں کو تحفظ دینے سے قاصر ہیں تو دیگر عرب ممالک آئندہ کس برتے پر ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہیں گے؟ کیا یہ امریکی سفارتی ناکامی کئی دیگر بڑی ناکامیوں کو باعث نہیں بنے گی؟ جن عرب ممالک نے اپنے تحفظ کے لیے اپنی سرزمین آپ کو فوجی اڈے بنانے کے لیے پیش کر رکھی ہے اور اپنی معیشت کا خطیر حصہ وہ انویسٹمنٹ کے نام پر آپ کو ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، جب مشکل وقت میں آپ نے انہیں قطعی سیکورٹی مہیا نہیں کی تو آئندہ کے لیے امریکی ساکھ کیا رہ جائے گی؟ ان حماقتوں سے اگر استبدادی رجیم مضبوط ہوتی ہے تو نہ صرف آزادی پسند ایرانی عوام کا شکنجہ مزید کسا جائے گا بلکہ ہمسایہ عرب ممالک بھی ایک نوع کے پریشر اور خوف میں رہیں گے۔ اسرائیل کو سلامتی کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا وہ مزید کئی گنا نہیں بڑھ جائیں گے؟ کیا اس انارکی سے مغربی تہذیبی اقدار سٹیک پر نہیں آ جائیں گے؟